بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہمارے ملک کا، پاکستان کا آئین، کانسٹیٹیوشن اور یہاں کا دستور ہے۔ ہمارے علم میں ہمارے بچوں کو، ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھنے پڑھانے والوں کو بہت کم معلومات ہوتی ہیں کہ ہمارا آئین کیا ہے۔ اس چیز کا ہمیں علم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارا آئین کن کن چیزوں پر مشتمل ہے، اس کے اندر کون کون سی دفعات موجود ہیں، اور جب ہمیں کوئی ایسا کام نظر آئے جو آئین سے متصادم ہو، قانون کے خلاف ہو، تو ہم اس کے خلاف قانونی جنگ لڑ سکیں، ہم اس کے خلاف قانونی اور آئینی احتجاج اور آواز بلند کر سکیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے آئین کے اندر 73 کا آئین آپ اٹھا کر دیکھ لیں، قرارداد مقاصد دیکھ لیں، امتناع قادیانیت آرڈیننس دیکھ لیں، ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام کی بنیادیں اور جڑیں کتنی مضبوط ہیں۔ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات درج ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ پاکستان کے آئین میں یہ بات درج ہے کہ اگر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف بنا تو اس کو جلد از جلد قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا۔ یہ آرٹیکل 62 اور 63 جس کے خلاف بہت زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں ختم کرنے کی، اس کو ذرا اٹھا کر پڑھا جائے کہ کس انداز سے ایک رکن پارلیمنٹ کے لیے مسلمان ہونا اور صالح ہونا اور دین کا خاطر خواہ علم ہونا شرط قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ آئین کا علم ہمیں نہیں ہوتا، تو اس لیے بسا اوقات ہماری نظروں سے بہت ساری چیزیں اوجھل رہتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں قادیانیت کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے جو انتخابی اصلاحات بل کے نام سے جو ترمیم لائی گئی تھی، اس کے اندر جو کچھ چیزوں کو تبدیل کیا گیا، اس کے اندر جو حلفیہ اقرار کی جگہ اقرار کے الفاظ کو شامل کیا گیا، صدارتی آرڈر 2002 کی دفعہ 7B اور 7C کو منسوخ قرار دیا گیا۔ اس کو اگر ہم دیکھیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غیروں کی، عالمی اداروں کی اور کفار کی ہمارے ملک کے آئین پر کتنی نظر ہے۔ وہ اس کی اہمیت کو کتنا سمجھتے ہیں کہ جب تک آئین میں یہ چیزیں موجود ہیں تو کوئی قادیانی یہاں پر اپنے آپ کو مسلمان قرار نہیں دے سکتا، وہ یہاں کا رکن پارلیمنٹ نہیں بن سکتا۔ یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہیں لیکن ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس سے اسلامی کا لفظ ہٹانے کے لیے بہت کوششیں کی گئی لیکن وہ ناکام رہیں۔ جب ہم ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور بسا اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، کون سے اسلام کی؟ یہ ہمارے آئین کے اندر درج ہے کہ یہاں کون سا اسلام ہوگا، یہاں کون سا نظام ہوگا، قرآن و سنت کا نظام ہوگا۔ صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، رکن پارلیمنٹ کے لیے حلفیہ اقرار کرنا، قسم اٹھا کر ان چیزوں کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں حضور علیہ السلام کی رسالت پر، ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں قادیانیوں کو غیر مسلم اور کافر سمجھتا ہوں، میں فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، قرآن پر ایمان لاتا ہوں۔ ہمارا رکن پارلیمنٹ، وزیر اعظم، صدر ان ساری چیزوں کا حلف اٹھاتا ہے، لیکن ہمارے علم میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اور آہستہ آہستہ سازشوں کے ذریعے ان چیزوں کو ایک ایک کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ہم اگر اسی طرح من حیث القوم، ایز اے نیشن، ہم اگر اسی طرح سوتے رہے اور ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوا تو یہ چیزیں تو اس میں تبدیل کی جا سکتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ ابھی جو حالیہ تبدیلی ہوئی، کتنی خاموشی کے ساتھ یہ تبدیلی ہوئی، قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا، سینٹ میں گیا، سینٹ میں اگرچہ اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی لیکن یہ پاس ہو گیا اور کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو مدارس کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ہم اپنے بچوں کو پاکستان کا آئین پڑھائیں۔ ہماری لائبریریوں کے اندر آئین پاکستان موجود ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئین پاکستان کیا ہے۔ اگر ہمیں علم ہوگا تو ہم اس کی حفاظت بھی کر سکیں گے اور اس کے لیے عملی طور پر کوشش بھی کر سکیں گے۔ محض نعرے لگانا، جذباتی تقریریں کرنا اور صرف اس انداز سے زندگی گزارنا کہ نعروں کی حد تک ہی ہماری زندگی رہے اور احتجاجی مظاہروں کی حد تک ہی ہماری زندگی رہے اور ہم کوئی عملی اقدام نہ کر سکیں، تو ظاہر ہے یہ کوئی کامیاب طرز عمل نہیں ہوگا۔ کامیاب طرز عمل یہ اس وقت قرار پائے گا جب ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں اور ہمیں پتہ ہو کہ اتنی ساری آئینی سپورٹ ہمیں حاصل ہے۔
اور اتنی ساری قانونی اور دستوری سپورٹ ہمیں حاصل ہے، اور پاکستان کے اندر ہم کتنی آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہمارے علم میں ہوگی تو ہم ایک اچھی منزل کی طرف بڑھ سکیں گے، اچھا راستہ اختیار کر سکیں گے، دشمن کی سازشوں کا ہمیں پتہ چلتا رہے گا، اور ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔